لیکن پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور ان کے جو بھی تجاویز ہیں یا شرائط ہیں یا مطالبات ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک وسیلے کے طور پر، کانڈویٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو مذاکرات معطل نہیں ہوئے، مذاکرات میں اتفاق رائے نہیں پیدا ہوا ابھی تک، لیکن اور یہ بھی اتفاق رائے ابھی تک جو ہے پیدا نہیں ہوا کہ اگلا دور کس وقت ہوگا۔ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہوگا، لیکن کب ہوگا اور اس کا بھی انحصار جو ہے جو خلیج فارس میں، آبنہ ہرموز میں اور خلیج عمان میں جو صورتحال ہے، یعنی آبنہ ہرموز کی ناکہ بندی اور امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے جو صورتحال، نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور وہاں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کوئی پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا دوسرے دور کے لیے۔ اور پھر جو ہے ایران کی طرف سے مسلسل مطالبہ آ رہا ہے کہ جب یہ بلاکیڈ ختم کیا جائے تو تبھی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں یعنی مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل جاری ہے اور بہت ہی حساس مذاکرات ہیں، اور 47 سال کے بعد پاکستان نے ان دونوں ممالک کے درمیان گفتگو کروائی، براہ راست گفتگو کروائی، اور یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا جو عبور ہوا۔ اب جو اگلے مرحلے کے لیے بھی پاکستان مسلسل محنت کر رہا ہے، اور یہ محنت جو ہے پاکستان اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے ساری دنیا کا اعتماد حاصل ہے، خلیجی ریاستوں کا، چین کا، روس کا، یورپین یونین کا، دوسرے مغربی ممالک کا، امریکہ کا اور ایران کا۔ تو اس وجہ سے وہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور ہر یہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں یا جو ان کی نیوز ایجنسیز ہیں، ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، وہ واپس نہیں گئے، کیونکہ ان کو بھی یہ امید ہے کہ یہ مذاکرات بحال ہوں گے، مذاکرات کا یہ عمل دوبارہ سے بحال ہوگا۔ اور چونکہ نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، اگرچہ ان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی کم ہوگی اور مذاکرات کی میز کے اوپر منتقل ہوں گے۔ یہ بھی بتائے گا کہ آپ خود بھی سفارتکار رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان جو سفارتی ایفرٹس کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یہ جو ہماری ثالثی کی کوششیں ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گی اور ہم امریکہ اور ایران کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے؟ اور اس میں خاص طور پر فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دو چیزیں، آپ نے دو سوال پوچھے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ثالثی ہو رہی ہے یہ یونیک ہے، اس کی مثال میرا خیال ہے ڈپلومیسی کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک ملک کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور خطے کے ایک بڑے ملک کے درمیان، جن کے 47 سال سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں تھے اور دشمنی تھی دونوں میں اور ابھی بھی برقرار ہے، ان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے۔ تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی ثالثی ہے، پہلی سفارتکاری ہے، اس لیے پاکستان کے لیے چیلنجز بھی بہت تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے پہلے جو ہے علاقائی سطح پر اتفاق پیدا کیا، پھر جو ہے ساری دنیا سے حمایت حاصل کی، اور اب جو ہے وہ مطلب اسے اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کے بعد اس کی اسرائیل کی طاقت بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ ایران اپنی تمام تباہی و بربادی کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی مشکل مراحل ہیں، لہٰذا ہمیں پر امید ہونا چاہیے، پاکستان کی قیادت کے اوپر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں پیش رہے ہیں، تہران گئے ہیں، یہاں خطے کے ممالک میں گئے ہیں، امریکہ کے صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے کردار کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، تو پہلی بات تو میں بتاؤں گا کہ گزشتہ برس جو جون میں صدر ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ امریکہ کے صدور جو ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی انہوں نے کسی دوسرے ملک کی فوج کے سربراہ کے اوپر اس طریقے سے انحصار نہیں کیا، اور پھر جو ہے انحصار کرنا یہ سر پس پردہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو بھی پبلک بیانات دیے ہیں ان میں ان کی تعریف و توصیف کی ہے فیلڈ مارشل آصم صاحب کی، اور ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہا ہے۔ اس میں یہ اگر یہ گزشتہ برس ان کے آپس میں براہ راست مراسم پیدا نہ ہوتے تو شاید پاکستان اس وقت یہ رول نہ ادا کر سکتا۔ درمیان میں بہت سے اور اہم فیصلے کیے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اس کے بعد بورڈ آف پیس میں شامل ہوا، اور گزشتہ برس جب
ایران، امریکہ اور اسرائیل حالت جنگ میں تھے، تو ایران یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریکویسٹ پہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ کے اوپر جنرل عاصم منیر نے اور اس کے بعد ہمارے جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان پس پردہ سیاسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا، اور جس کا اقرار اور جس کی تعریف سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پبلکلی کی تھی جب ان کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جو بائیلیٹرل ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک طرف جو ہے یعنی مطلب ساری قوم جو ہے فخر محسوس کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ذمہ داری بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور مسائل ہر روز الجھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم امید